بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان قرآن، داستان انبیاء، داستان مادر عیسیٰ، داستان حضرت عیسیٰ، ان سب کا مجموعہ ہے۔ میں بس فوراً کل سے رب دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ داستان کا پچھلا حصہ آپ سن چکے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کوشش کرتے ہیں کہ اس ربط اس طرح دے کہ اگر آپ نے کوئی پارٹ مس بھی کیا ہے تو ڈسکنیکٹڈ نہ فیل کریں۔ تو بات کل یہاں تک رکی تھی کہ اب ایک اور خبر آنے کو ہے اس خانوادے میں، اور جناب مریم کو ایک اور خبر ملنی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہے۔ اور ہم نے کل کہا تھا کہ عرض کریں گے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا۔ داستان وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنے اسی حجرے میں تھی جس کے بارے میں آپ سن چکے، وہیں عبادات کرتی تھی سب کچھ، کہ ایک روز ایک عجب معاملہ ہوا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں، آپ اپنے حجرے میں کہ آپ کے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، چونکہ مریم سلام اللہ علیہ بھی تو کوئی عام خاتون نہیں ہے نا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ہے، کائنات کی عورتوں میں سے ان کو چن لیا گیا۔ تو یہ ظاہر ہونے والا شخص کوئی عام انسان نہیں ہے۔ کون ہے یہ فرشتہ ہے۔ کون فرشتہ؟ خاص فرشتہ۔ کون سا خاص فرشتہ؟ یہ جبرائیل ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کچھ مسترب ہوئی حجرے میں، اچھا تو تعارف کروایا، تسلی دی، کیا کہا؟ میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، خبر دینے آیا ہوں، میں آپ کو ایک بچے کی ولادت کی خبر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کل تک حجرے مریم میں بے موسم کے پھل اللہ کی طرف سے، آج حجرے مریم میں اللہ کا خاص فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینے آ رہا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کائنات کی عورتوں میں سے آپ کو چن لیا۔ آپ عظمت دیکھ رہے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ریاکشن، جناب مریم کا رد عمل۔ میرے یقین کی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں جناب مریم کا رد عمل، کہنے لگی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو غیر شادی شدہ ہوں۔ اور میں صرف الفاظ دہرانے، اور نعوذ باللہ میں گناہ گار بھی نہیں ہوں، ظاہر ہے کہا انہوں نے کہ میں تو غیر شادی شدہ ہوں اور گناہ گار بھی نہیں، تو یہ کیسے ملاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جناب مریم سلام اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے سے یہ کہا۔ خاص فرشتے نے جواب دیا، جبرائیل بولے، اے مریم سلام اللہ علیہ، پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ کام اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ظاہر ہے میں داستان کو ذرا تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مادر عیسیٰ امید سے ہو گئی۔ الفاظ قرآنی میں آیت کا ترجمہ سنیے، انہوں نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا اور وہ اسے لے کر ایک دور کے مقام کو چلی گئی۔ جس حجرے سے اس داستان کا آغاز ہوا تھا، آج جناب مریم سلام اللہ علیہ نے حجرہ چھوڑ دیا ہے کہ اگر آپ وہیں رہتی تو جب یہ بات لوگوں تک پہنچتی، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ یہ کیا عالم ہے، یہ تو شادی شدہ نہیں ہے۔ اضطراب بڑھتا گیا مادر عیسیٰ کا، پریشانی کچھ بڑھتی گئی وَاصْطَفَاكِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کی، یہاں تک یہ منظر آیا کہ اب جناب مریم سلام اللہ علیہ اس حجرے سے دور چلی گئی۔ کہاں گئی ہے یہ بھی قرآن نے بتایا، اللہ کے حکم سے کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھی۔ لیکن یہ مرحلہ ذرا سخت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ اس سوچ کر اس پریشانی میں ہے کہ اس اولاد کے بارے میں قوم کو کیا بتائیں گی، قوم کے لوگوں کو کیا بتائیں گی۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ اگلی آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مفہوم عرض کروں۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ اگلی آیت کے مطابق آپ بولی، کاش میں اس سب سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ دیکھیے آپ ذرا سوچئے کہ وہ سوسائٹی ہے اور ایک اتنا ان معاملہ ہوا ہے کہ میرڈ نہیں ہے، اور یہ تو ایک اضطراب ہے
کہ قوم والوں کو کیا بتاؤں گی. تو آپ سوچیں ایک عورت پر کیا بیت رہی ہوگی اس عالم میں, تنہا, پورا معاشرہ سامنے ہے. مگر جو اگلی آیت ہے نا, یہ آیت جناب مریم کو اطمینان دلانے کے لیے بھی کافی تھی, یہ ان کے لیے, اور یہ آیت مجھے اور آپ کو جناب مریم کی عظمت بتانے کے لیے کافی ہے. بھائی اللہ کی ایک خاص بندی, وَاسْتِفَاقِ نِسَاءِ العالمین, چن لیا آپ کو عالمین کی عورتوں میں ہے مریم. ادھر جناب مریم سلام اللہ علیہ اس حوالے سے پریشان ہے, اس پریشانی میں بھی تسلی اللہ تعالیٰ نے دی. کہا پھر فرشتے نے انہیں آواز دی, آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, پھر فرشتے نے انہیں آواز دی, کہا غم نہ کیجئے, غم نہ کیجئے. پہلے میں آیت کو یہیں روکتا ہوں. یعنی آپ سوچئے کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مریم اس ذات کا نام ہے کہ جب وہ مضطرب ہو تو مطمئن کیے جانے کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے. اس ذات کا نام ہے مریم سلام اللہ علیہ. اور صرف یہ نہیں کہا کہ آپ غم نہ کیجئے, بلکہ ساتھ میں یہ کہا کہ آپ دیکھیے آپ کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ میں آیت نمبر 24 پڑھ رہا ہوں میں اس وقت. اتنے میں آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہو, اور آپ کے رب نے آپ کے پیروں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے ایریا رگڑنے سے اس صحرا میں چشمے جاری ہونے کا تو سب نے سنا ہے. آپ یہ بھی تو عالم دیکھیے جناب مریم کا. جناب مریم نے دیکھا, حیران ہوئی کہ جہاں وہ بیٹھی تھی, ابھی وہ دیکھ رہی ہے, جہاں وہ بیٹھی تھی وہیں ان کے پیروں تلے پانی ابلنا شروع ہو گیا. وَاسْتِفَاقِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ابھی وہ حیران تھی کہ حضرت جبرائیل نے ان کو دوبارہ کہا آپ اس درخت کے تنے کو ہلائیے. یہ بھی آیت ہے, آپ اس درخت کے تنے کو ہلائیے. جناب مریم نے درخت کو دیکھا, تنا تو بہت مضبوط تھا, کیسے ہلا سکتی تھی, لیکن حضرت جبرائیل کے کہنے پر جناب مریم سلام اللہ علیہا نے درخت کو ہلایا, ان کے اوپر تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئے. وَاسْتِفَاقِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ جو خدا کل تک مریم سلام اللہ علیہ کو ان کے حجرے میں بے موسمی پھل اور بہترین پھل دے رہا تھا, آج وہی رب اس حجرے سے دور جناب مریم کو بیابان میں پانی کا چشمہ دے رہا ہے, کھجوروں کا رزق دے رہا ہے. کل حجرے میں یہ اہتمام تھا, آج میدان میں یہ اہتمام ہے. وَاسْتِفَاقِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اگلا جملہ, اب یہ جناب جبرائیل کا کلام جناب مریم, فرشتے کا کلام جناب مریم سے جاری ہے. بس جناب جبرائیل نے کہا اب آپ آرام سے کھجوریں کھائیے, ٹھنڈا پانی پیجئے اور بالکل مضطرب نہ ہو, پریشان نہ ہوئیے. میں پھر اس آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اب چین سے کھا پی لیجئے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھیے. تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ عظمت دیکھ رہے ہیں. ساتھ میں ایک اور کام بھی کہا فرشتے نے. بنی اسرائیل میں ایک روزے کی قسم یہ بھی ہوتی تھی کہ جس میں نظر مانی جاتی تھی کہ روزہ رکھنے والا کسی سے بات نہیں کرے گا, وہ ہوتا تو زمانے میں. تو جبرائیل یعنی آگے کی اسٹریٹجی بھی جبرائیل بتا رہے ہیں, کرنا کیا ہے, مشورہ کیا ہے, سجیشن کیا ہے. تو کہا مفہوم آیت کا کہ آپ یوں کیجئے کہ اس عالم میں ابھی آپ ہیں, کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا ہے, اب انٹریکشن ہوگا تو کیا کرنا ہے, اگر اچانک آپ کو کوئی فرد نظر آئے تو آپ اسے دور رہیے اور آپ کہہ دیجئے گا, آپ کہیے کہ میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی آپ نے انٹریکشن نہیں کرنا, اور یہ اس زمانے میں ہوتا تھا. یعنی صورتحال سے نمٹنا کیسے, یہ بھی خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے اور آیات کی صورت میں بتا رہا ہے. تو اب یہ سارے کا سارا عالم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. حجرہ چھوڑ دیا ہے, آثار حمل واضح ہو گئے ہیں, پریشانی اپنے عروج پر ہے, مضطرب ہے, تسلی دے دی گئی ہے, کھانے پینے کا بندوبست کر دیا گیا ہے, آگے کی اسٹریٹجی بتا دی گئی ہے. بس یہ سارے کا سارا ماحول تھا کہ جب اللہ نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی سے نواز دیا. عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آ گئے ہیں, اس عالم میں. میں پھر کہوں اس گھرانے کی عظمت دیکھیے. کل تک جب مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا معاملہ تھا وہ بھی قرآن میں آیا. پھر مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھ کے زکریہ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ مجھے اولاد ہو, ان کے ہاں اولاد کی ولادت کا معاملہ تھا, قرآن میں آیا.
آج مریم سلام اللہ علیہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا. تو یہ تو ہے، لیکن ایک اور زاویہ بھی تو ہے نا. مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام، خواتین زیادہ بہتر اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایک ماں کس عالم میں ہوتی ہے ان لمحات میں. چونکہ یہ وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ہے نا، تو میں اس وقت خاص طور پہ ماں بہنوں سے مخاطب ہوں اس وقت، کیونکہ کہا نا کہ آپ کو جہاں کی عورتوں پر پسند کیا، تو کہ خواتین کی کس عالم میں ہوتی ہے ایک ماں ان لمحات میں. تو بس ماں نے اپنے بچے کو دیکھا. اب میں قربان جاؤں ان لمحات کے جو میں چشم تصور سے سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا لمحہ ہوگا کہ جب عیسی ابن مریم کے ہاتھوں میں ہوں گے صلی اللہ علیہ. پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. مگر ایک طرف وہ خوشی تھی جو ماں اپنے نومولود کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، وہ تو تھی. لیکن بہرحال ابھی بھی ذہن میں یہ سوالات تو تھے کہ اب یہ بچہ جو اس دنیا میں آ گیا ہے، اب اس بچے کو جب واپس قوم کی طرف لے کر جاؤں گی تو قوم والے سوال کریں گے، انہیں کیا جواب دوں گی؟ ظاہر ہے سب حیران ہوں گے، سوالات ہوں گے. اللہ جانے کوئی کچھ کہہ نہ دے، کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دے. لوگ پوچھیں گے یہ کیا معاملہ ہے، یہ اولاد کیسے ہوئی، آپ تو غیر شادی شدہ ہیں، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اب کیا ہوگا؟ کیا جناب مریم سلام اللہ علیہ وہاں سے واپس آئیں گی کیا بستی میں؟ کیا سامنا ہوگا کیا بستی والوں سے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ آئیں گی بستی میں واپس. میں اگلی آیت عرض کرتا ہوں. اگلی آیت میں کیا کہا؟ اب وہ یعنی کہ مریم سلام اللہ علیہ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنی قوم میں واپس آ گئیں. اب آپ وہ منظر سوچئے کہ ایک خاتون ہے کہ جن کی ولادت کا وہ معاملہ ہوا ہے، پھر ان کو عبادت گاہ میں وقف کر دیا گیا ہے، پھر ان کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی ہے، کفالت کے لیے جناب زکریا منتخب ہوئے ہیں، پھر وہاں بے موسم کے پھل آتے ہیں، پھر وہاں پہ جناب زکریا علیہ السلام کو بھی بشارت ہوتی ہے کہ آپ کو بھی یحییٰ عطا فرما دیے. بستی والے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بستی والے یہ سب جانتے ہیں، بستی والوں کو خبر مل گئی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ حجرہ چھوڑ گئی ہیں. اب بستی والے دیکھ رہے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہ واپس آ گئی ہیں. بستی والے جانتے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہ شادی شدہ نہیں ہے. بستی والے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک بیٹا بھی ہے، ایک اولاد بھی ہے. اب واپس تو آ گئی ہیں، بستی والوں سے سامنا بھی ہو گیا. اب آیت میں ہی آیا کہ بستی والوں نے وہ عیسیٰ کو لیے ہوئے اپنی قوم میں واپس آئیں، اور بستی والوں نے کہا. بس آیت کا یہ اگلا حصہ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.